السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خیر وافیت سے رکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر عورت کے پاس حیا ہے تو پورے معاشرے کے اندر حیا ہے، اگر عورت سے حیا اٹھ گیا تو پھر پورے معاشرے سے حیا اٹھ گیا۔ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے کہ کراچی کے اندر ایک خاتون جو پورا ایک نیٹ ورک چلا رہی تھی، انمول اور پنکی کوکین، جو سمگلر تھی، نشے کی اور انڈے بھی بیچتی تھی، اور گویا کہ اس کی پوری فیکٹری سمیت چلتی پھرتی کیبن سمیت اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اچھی خبر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب سندھ حکومت پریشان اس لیے ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کو، کراچی کے اندر اتنا بڑا نیٹ ورک اس نے پھیلا دیا ہے، کراچی، لاہور اور اسلام آباد تک اس کا نیٹ ورک پھیل چکا ہے، اور ابھی تک اسے گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ پاکستانی قوم بھی بڑی عجیب قوم ہے جو بہت جلد تسلی میں آ جاتی ہے۔ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ملک عوام کا ملک ہے، لیکن یہاں پہ حکومت عوامی نہیں، یعنی عوامی مینڈیٹ سے آنے والی نہیں۔ یہاں پہ ادارے عوام کی خدمت نہیں کر رہے، عوام کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں۔ یہاں کے اوپر افسران، ایم پی اے، ایم این ایز، وزیر، مشیر جتنی بھی ہیں، قومی اسمبلی میں ہوں، صوبائی اسمبلی میں ہوں اور سینٹ میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، وہ عوامی نمائندے نہیں بیٹھے، وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اس یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ غلط نیٹ ورک اتنی جلدی سے پھیل جاتے ہیں کہ عوام کے اندر اب نشہ کون کر رہا ہے؟ عوام کے بچے جب نشہ کریں گے، قوم کے بیٹے جب بنیں گے نہیں، بگڑیں گے، تو پھر پاکستان کہاں ترقی کرے گا؟ تو دیکھیں، ایک عورت جس نے پولیس کو دھمکی دی، جس نے اداروں تک کو دھمکیاں دی، اب مجھے لگتا تو ایسے ہے کہ شاید اس کی جان خطرے میں ہو، اور ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کو چلانے والے جو ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا نام آئے۔ جیسا کہ جیفری ایپسٹین، ایک فائل کھلی، اس کے اندر کتنے لوگوں کے نام ابھی پوشیدہ بھی ہیں اور بہت سے نام ظاہر بھی ہوئے، تو یہی حال ہوگا اس نیٹ ورک کے اندر۔ پاکستان کے اندر بہت سے نام جو ہیں وہ پوشیدہ ہوں گے۔ کراچی کو آپ یوں سمجھیں جیسے کراچی کے ایک حصے میں سمندر ہے، پانی کا سمندر ہے، تو کراچی کے دوسرے حصے میں عوام کا سمندر ہے۔ تو گویا جو آدمی ترقی کرنا چاہے، جو آدمی بیکار ہونا چاہے، جو آدمی بدمعاشی کرنا چاہے، جو آدمی شرافت اختیار کرنا چاہے، گویا کہ میں یوں کہتا ہوں کہ کراچی ایک پوری دنیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر عیاشی ہے تو کراچی کے اندر عیاشی ہے، پوری دنیا کے اندر بدمعاشی ہے تو کراچی کے اندر بھی بدمعاشی ہے، پوری دنیا کے اندر اگر دین ہے تو کراچی کے اندر بھی دین ہے۔ تو گویا کراچی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بنایا ہے، پاکستان کے پاس کراچی ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو اتنا بڑا شہر، عوام کی آبادی کا بہت بڑا حصہ، اس شہر کے اندر یہ نیٹ ورک اتنی سرگرم ہے کہ پولیس کو دھمکی دے ڈالی، اور جس تھانے دار نے، جس افسر نے اسے گرفتار کیا، اس سے نکاح کر ڈالا، پولیس کے اوپر گاڑیاں چڑھا ڈالیں، اور خود یعنی جو اتنی برانڈ بنی کہ خود اگر دوائی بنائے، خود اگر کوکین بنائے تو اس کی قیمت 25,000 روپے تولے کے اوپر آ گئی، گرام کے اوپر آ گئی۔ جو عام جو ہے کوکین جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 8,000 روپے تولہ یا 8,000 روپے گرام ہے۔ تو بہرحال ایک عورت پورے نظام کو اس طرح للکار کے رکھ دے، یہ سوال عورت کے اوپر نہیں، نظام کے اوپر ہے۔ ہمارے افسران کیا کر رہے ہیں؟ کیا ملک کے قوم کے خزانے سے تنخواہیں نہیں لے رہے؟ ہمارے پولیس تھانے اور تھانے دار افسران جو ہیں غریب عوام کے اوپر قانون لاگو کرتے ہیں، موٹر سائیکل والے کے اوپر چلان لگاتے ہیں، ریڑھی والے کے اوپر ریڑھی نہیں لگانے دیتے، عوام مزدور کو مزدوری تک نہیں کرنے دیتے، لیکن سرمایہ دار کے سامنے، پیسے والے کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو یہ سوال اس عورت کے اوپر نہیں اٹھتا، یہ سوال ہمارے معاشرے کے اوپر اٹھتا ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کے جو نظام ہے وہ نظام کیا کر رہا ہے، ہمارا آئی جی پنجاب سندھ کیا کر رہا ہے، ہمارا سندھ کا وزیر اعلیٰ کیا کر رہا ہے، سندھ کی عدالتیں کیا کر رہے ہیں، سندھ کے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ سب کے سب افسران، اب دیکھیں اس عورت کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ 10 سال لگا دیتے ہیں مجھے پکڑنے کے لیے، پکڑ نہیں پاتے، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہے، پکڑ تو نہیں سکے، پھر وہی منگا کے مجھ سے پیتے رہتے ہیں۔ تو پاکستانی قوم کو سوچنا ہوگا کہ ہم ان لوگوں سے کیسے جان چھڑائیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم۔